بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علماء کرام، معزز حاضرین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے. کہنے کو بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک مہمان خطیب ہردل عزیز عبدالوحید سلفی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جن کا مفصل خطاب ہم اور آپ سنیں گے. میں چند منٹ آپ کے سامنے چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں. سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آج کے خطاب کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو کہ اخلاق سے تعلق رکھتی ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص مہربانی ہے کہ جس مہربانی کے سبب آپ تمام لوگوں کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم مزاجی صرف اپنوں کے لیے نہیں تھی، غیروں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، آزاد لوگوں کے لیے بھی، غلاموں کے لیے بھی، غرض یہ کہ انسانی طبقات کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج ثابت ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ صبح و شام جو صحابہ آپ کے ارد گرد رہا کرتے تھے تو وہ آپ کے اطراف سے کب کا چھٹ گئے ہوتے. اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اخلاق کی اسی اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت اور بعثت کے مقاصد میں سے توحید کے بعد اگر میں کسی چیز کے لیے دنیا میں آیا ہوں، کوئی مقصد لے کر کے آیا ہوں، تو وہ اعلیٰ اخلاق و کردار ہے، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اخلاق سے نسبت خاص کی بشارت سنائی ہے، اور برے اخلاق والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو تم میں اخلاق میں سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہیں. جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ قریب ہے، اور مجھ سے دور ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے کردار اچھے نہ ہوں، جس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سے دور قرار دیا ہے. کل جب حشر کے میدان میں
मीज़ान कायम किया जाएगा, बंदों के आमाल तौले जाएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अखलाक से बढ़ करके और कोई चीज मीज़ान में नहीं रखी जाएगी। प्यारे भाइयों, इबादात में हमसे जो कोताही हो जाती है, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कौन है जो इस बात की गारंटी दे सके, इस बात की जमानत दे सके कि वाक़यतन हमारी नमाजें खुशू और खुजू के साथ अदा होती हैं? कौन है जो इस बात की गारंटी दे सके कि उसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होती हैं? बड़ी कमियां हैं हमारी नमाजों में, बड़ी कोताहियां हैं हमारी नमाजों में। हमारी नमाजें खुशू और खुजू से खाली नजर आती हैं, लेकिन अखलाक की कितनी बड़ी अहमियत है, किरदार की कितनी बड़ी अहमियत है, हमारे कैरेक्टर की कितनी बड़ी अहमियत है। प्यारे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी और आपकी इबादतों में जो कमी रह जाती है, और वो कमी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारे अखलाक से पूरे किए जाते हैं। अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है लोगों के सामने, तुम्हारा अखलाक अच्छा है लोगों के सामने, और तुम्हारी नमाजों में अगर कुछ कमियां रह भी जाएं, तो इस अखलाक के जरिया अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कमियों को मुकम्मल कर देगा। साहिबे अखलाक, एक आला किरदार वाला इंसान, चाहे वो नफली रोजे न रखता रहा हो, तहज्जुद गुजार ना हो, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी नफली नमाजें उसने ना पढ़ी हों, लेकिन कल जन्नत में वो उस मकाम पर फाइज किया जाएगा जिस मकाम पर अल्लाह के तहज्जुद गुजार बंदे फाइज हैं, जिस मकाम पर अल्लाह के रोजेदार बंदों को फाइज किया जाएगा। यह अखलाक की अहमियत है। यह इंसान का किरदार कल क़यामत के दिन उसे जन्नत के ऊंचे से ऊंचे मकाम पर फाइज करेगा। प्यारे भाइयों, ये महज जन्नत में जो बुलंदी हासिल होगी, जन्नत में जो मकाम और मर्तबा मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हें तहज्जुद गुजारों के साथ मौका देगा, वो इसी अखलाक की वजह से, आला किरदार की वजह से होगा, और ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, किसी भी इंसान को अगर आपको जांचना हो, परखना हो कि वह इंसान किस कदर साहिबे अखलाक है, किस कदर साहिबे किरदार है, उसका कैरेक्टर कैसा है, तो उसके बहुत सारे पैमाने आपके पास हैं जिससे आप जांच सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इंसान अखलाक में कहाँ खड़ा है। वक्त मुख्तसर है, इसीलिए मैं चंद चीजों का जिक्र करूंगा ताकि हम में से हर मुसलमान, हमारी माएँ और बहनें अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो इस मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। उनका अखलाक कैसा है, उनका किरदार कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है। जब हम अपना मुहासबा करेंगे और पैमाना बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अखलाक के किस मकाम पर खड़े हैं। प्यारे भाइयों, सबसे पहली चीज जो हमारे अखलाक पर दलालत करती है वो है जबान। आपकी गुफ्तगू बताएगी कि आप अखलाक में कहां खड़े हैं। दूसरों से बात करते हुए कैसे अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, बड़ों के साथ बात करने का तरीका क्या है, माँ बाप के साथ जब आप गुफ्तगू करते हो तो आपका लहजा कैसा होता है, छोटों के साथ जब आप बात करते हो तो आपके अल्फाज कैसे होते हैं, बड़ों के साथ बेअदबी, छोटों को डराना और धमकाना, ऐसा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं कहला सकता। जो साहिबे किरदार होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा, उसकी गुफ्तगू बड़े सलीके से होगी और बड़े अच्छे अंदाज में वो गुफ्तगू करेगा। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, दरवाजे पर दस्तक दी, कौन है, नाम बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम सुनते ही हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ये शख्स मदीने का सबसे बुरा इंसान है।
اندر آنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دے دی. بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ نے اس سے گفتگو فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تکتی رہیں. اس کے جانے کے بعد اپنی حیرت کا اظہار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص معاشرے کا سب سے برا انسان ہے، یہ شخص معاشرے کا سب سے بدتر انسان ہے. مگر جب آپ نے اس سے بات چیت کی، جب آپ نے اس سے گفتگو کی تو بڑے عمدہ انداز میں آپ نے گفتگو کی. آپ کے زبان کا لب و لہجہ بہت اچھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ تم نے مجھے زندگی میں کس کے ساتھ کب اور کہاں بد زبانی کرتے ہوئے پایا. یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ معاشرے کے جو بدترین لوگ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی عمدہ ہوتی تھی. پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں ہماری گفتگو اپنوں کے ساتھ کیسی ہے، خاص کر ماں باپ کے ساتھ. ہماری زبان سے ہمارے ماں باپ بڑے دکھی ہوتے ہیں. ہم جب اپنی ماں باپ کے سامنے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا لب و لہجہ سخت ہوتا ہے اور ہمارے ماں باپ غمزدہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ اپنی زبان کو سنواریے، گفتگو کا سلیقہ اپنائیے، کیونکہ آپ کی یہ زبان بتائے گی کہ آپ اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں. اچھی گفتگو، اچھی زبان، اچھی بات چیت کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ دشمن کے دلوں کو فتح کر لیں گے. جس کی بات چیت اچھی نہیں، لوگ آپ سے نفرت کریں گے. اچھی زبان، اچھی گفتگو، یہ آپ کا وزن ہے. آپ شرافت میں کہاں کھڑے ہیں، اخلاق میں آپ کا مقام کیا ہے، یہ آپ کی بات چیت کا طریقہ بتائے گا، آپ کا لب و لہجہ بتائے گا، آپ کی گفتگو بتائے گی کہ آپ اخلاق کے کس پائیدان پر ہیں. پیارے بھائیوں، عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ. آدمی کی قدر و قیمت اگر جاننی ہو تو آدمی کی قیمت کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے. جس کی زبان ہلکی ہو وہ انسان ہلکا ہوتا ہے، اور جس کی زبان قیمتی ہو وہ انسان قیمتی ہوتا ہے. یہ جو گفتگو، یہ جو بات چیت کرتے ہیں ہم روزانہ لوگوں سے، والدین سے، دوستوں سے، تو شریعت کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ کبھی کبھار میرے اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہماری آخرت کو بناتا بھی ہے اور ہماری آخرت کو بگاڑتا بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گزشتہ امتوں میں ہماری زبان کس طرح سے بتاتی ہے کہ ہمارا اخلاق کتنا عمدہ ہے، اور ہماری یہ زبان کس طرح سے ہماری کیے گئے تمام نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے. آپ یہ حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، نیک آدمی تھا اور ایک گنہگار شخص تھا. شیطان نے جو نیک آدمی تھا اسے عبادت کے غرور میں مبتلا کر دیا کہ میں تو اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں، اللہ کے یہاں میں جنت حاصل کر لوں گا. شیطان کے فریب میں آ کر کے عبادت کے غرور میں مبتلا ہو گیا. اس نیک شخص نے اپنے اس گنہگار دوست پر ایک مرتبہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو جو گنہگار ہے، گناہ کے کام کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس شخص کی یہ بات اتنی ناراض کر گئی، اتنی ناراض کر گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے میرے نام کی قسم کھا کر کے یہ طے کرنے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. جا، میں نے اس گنہگار شخص کو معاف کر دیا، اور تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کے سبب
میں نے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ زبان جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، 24 گھنٹہ ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، والدین سے گفتگو کرتے ہیں، اولاد سے گفتگو کرتے ہیں، بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ہمارے زبان کا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہم اخلاق کے کس پائیدان پر کھڑے ہیں، اور ہماری یہ زبان بتائے گی کہ ہمارے اندر اخلاق کتنا زیادہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اخلاق اگر کسی کا پرکھنا ہے، جانچنا ہے، دیکھنا ہے، تو اس سے گفتگو کر کے دیکھو، اس کی زبان یہ بتا دے گی کہ یہ انسان اخلاق میں کہاں کھڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا معیار اخلاق کو جانچنے کا وہ ہے معاشرے کے غریبوں، کمزوروں، یتیموں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ یہ بتائے گا کہ ہم اخلاق کے کس پائیدان پر ہیں، کیونکہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، یہ ہمارے اخلاق کی گواہی دے گا۔ یاد رکھنا، مالداروں، امیروں کی ہر کوئی عزت کرے گا، حقیقت میں عزت اس کی نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے غریب، کمزور، مسکین، یتیم، بیوائیں، گمنام لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں کتنی اہمیت دیتے ہیں، یتیموں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، بیواؤں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اخلاق میں کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیریکٹر کتنا عظیم ہے، ہمارا کردار کتنا بہتر ہے۔ جب ہم معاشرے کے غریب لوگوں کی عزت کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، کمزوروں کا سہارا بنیں گے، تو یہ چیزیں اس بات پر دلالت کریں گی کہ واقعتاً یہ انسان اعلیٰ کردار کا مالک ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے اخلاق عمدہ ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت جو ہم اور آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غریب آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا وہ دیکھیں، اور پھر اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں کہ ہم اخلاق کے کس پائیدان پر کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیروں کے ساتھ جیسا ہوتا، اپنوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق ویسے ہوتا تھا۔ معاشرے کے امیروں کو جتنی عزت آپ دیتے تھے، اتنی ہی عزت آپ معاشرے کے غریبوں کو دیا کرتے تھے، معاشرے کے یتیموں کو دیا کرتے تھے۔ تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی دی کہ آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب، دیہاتی، بد شکل صحابی تھے۔ ہمارے یہاں ایسوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے کہ آدمی غریب بھی ہو، پریشان حال بھی ہو، دیہاتی اور بدو بھی ہو، اور اوپر سے شکل بھی اچھی نہ ہو، ہمارے یہاں اس کی کوئی ویلو اور وقات نہیں دی جاتی ہے۔ ہم اپنی امارت کی شان میں، اپنے امیری کی شان میں ہم اسے حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کے کردار کی بات ہے۔ اگر کردار اچھا ہوگا تو غریب سے غریب آدمی کی وہ عزت کرے گا، اور اگر کیریکٹر لیس ہے، کردار خراب ہے، اخلاق عمدہ نہیں ہے، تو ایسا انسان کبھی غریب کی عزت نہیں کرے گا۔ ہمیں ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم اخلاق کے کس پائیدان پر ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، غریب ہیں، دیہاتی ہیں، اور شکل بھی اچھی نہیں ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ جب بھی دیہات سے، گاؤں سے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے آتے تھے، اور جب تک مدینہ میں رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی میں رہا کرتے تھے۔ یہ آتے تھے مدینہ تجارت کے لیے۔ ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں کھڑے ہو کر کے یہ کاروبار کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیچھے سے آ کر کے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بند کر لیا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
समझ नहीं पाए पहले, फिर पूछा कौन, फिर जैसे ही पूछा कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की नरमी को देख करके समझ गए कि ये इतनी अपनाइयत वाली शख्सियत, इतना ज्यादा प्यार करने वाली शख्सियत, ये किसी बड़े कैरेक्टर का हो सकता है, उम्दा अखलाक वाले का हो सकता है। वो समझ गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि ये मुझे पहचान गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजराहे मजाक कहा मार्केट में, बाजार में लोगों से कि कौन है जो इस आदमी को मुझसे खरीदेगा। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई फायदा नहीं होगा, मेरी कोई कीमत नहीं लगाएगा, मैं देहाती हूं, गरीब आदमी हूं, ऊपर से शक्ल भी अच्छी नहीं है, मुझे कोई नहीं खरीद पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अगर लोगों की नजरों में तेरी कीमत नहीं है तो याद रख, अल्लाह तबारक व तआला की नजर में तेरी इतनी कीमत है कि तू सबसे ज्यादा कीमती इंसान है। आज दुनिया में हम अपने अखलाक का मुजाहरा करते हैं अमीरों को सलाम ठोक करके, मुआशरे के मालदार तबकात की इज्जत करके, लेकिन हमारे सामने अगर गरीब आ जाए, मिस्कीन आ जाए, यतीम आ जाए, तो हम उसे मुंह तक नहीं लगाते, हम उसे सलाम करना तो दरकिनार, हम उससे कतरा करके निकल जाते हैं। ये हमारे अखलाक को बताता है कि हमारा कैरेक्टर कितना लेस है, हम किस कदर बद अखलाक हो चुके हैं। ये हमारे अखलाक पर दलालत करता है। अगर कमजोरों का आप सहारा बनते हैं, गरीबों का आप सहारा बनते हैं, गरीबों के साथ आपकी बातचीत अच्छी है, यतीमों का आप ख्याल रखते हैं, बेवाओं पर आप खर्च करते हैं, तो आपका ये खर्च करना, मिस्कीनों की देखभाल करना, ये बताएगा कि आप अखलाक के किस पायदान पर खड़े हैं। ये बताएगा कि आपका किरदार कितना उम्दा है, ये बताएगा कि आप मुसलमान कितने अच्छे हैं। लेकिन अगर मिस्कीनों के साथ आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, गरीबों को देख करके आप मुंह फेर लेते हैं, यतीमों को देख करके आप सलाम नहीं करते हैं, तो आप अपने गिरेबान में झांक करके देख लें कि आपसे बढ़ करके बदकिरदार इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं। जितना गरीब इंसान होगा, मुवहिद होगा, उतना अल्लाह की नजरों में कीमती होगा। आप चाहे दुनिया में उसे कीमत की नजर से देखें, चाहे ना देखें। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में गरीबों का मसीहा बन करके आए थे, गरीबों का मसीहा बन करके आप आए थे। दुनिया से जाते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज का ख्याल रखना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज को कायम करते रहना। और साथ ही साथ आपने कहा था, मेरे भाइयों, कमजोरों को भूल ना जाना, गरीबों को भूल ना जाना। यह हमारे अखलाक की दलील है कि आप कमजोरों का, गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का अपनी जिंदगियों में ख्याल रखो। हमारे अखलाक के जांचने का एक पहलू यह भी है कि घर में बीवी और बच्चों के साथ हमारा सलूक कैसा है, यह भी बताएगा। ये बताएगा हमें कि हम अखलाक में कहां खड़े हैं, बीवी और बच्चों के साथ हमारा सलूक कैसा है। दोस्तों में बड़ी मीठी जबान हम इस्तेमाल करते हैं, नुक्कड़ों पर बैठ करके बड़ी मीठी जबानें हमारी इस्तेमाल होती हैं। आज हमारे नौजवानों की, मुझे कह लेने दीजिए, हालांकि मौजू से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन कह लेने दीजिए इस बात को कि हमारे नौजवानों की अक्सरियत काम धंधे पर लगी है, वापस आती है, दोस्तों के साथ टाइम पास करती है, रात में 12 बजे 2 बजे घर पर जाती है, औलाद सो चुकी होती है, बीवी सो चुकी होती है, औलाद से गुफ्तगू का मौका नहीं मिलता। सुबह सवेरे जब वो उठता है तो उसकी औलाद या तो स्कूल और कॉलेज जा चुकी होती है, और ये उठ करके अपने दफ्तर और अपनी तिजारत की गरज से निकल जाता है और कहता है कामयाबी कैसे हासिल हो, कामयाबी कैसे मिलेगी। अखलाक वाले बनना चाहते हो, साहिबे किरदार बनना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आप अपने आप को जांचो
کہ آپ اخلاق کے کس پائیدان پر کھڑے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ کی بیوی بتائے گی، آپ کا بچہ بتائے گا کہ ان کے ساتھ آپ کا کردار کیسا رہا ہے، وہ بتائیں گے کہ آپ اخلاق کے کس پائیدان پر ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کیسے ملے گی، کامیابی کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ زبان کنٹرول میں رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ہاں یاد رکھنا تجارت کے بعد نوکری یا جو کچھ بھی آپ کرتے ہو، ملازمت کے بعد جو خالی وقت ملے وہ تم اپنے گھر والوں میں صرف کرو، گھر والوں کے ساتھ بتاؤ۔ آج ہم کامیابی چاہتے ہیں اور یہ نسخہ ہمارے اور آپ کے دلوں سے غائب ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ وقت بتاتے ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت بتاتے ہوں، ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں رات کے 2 بج جاتے ہیں، بیوی اور بچے انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ یہ بد کرداری کی علامت ہے، ہمارے اخلاق درست نہیں ہے، ہمارا کردار درست نہیں ہے۔ ہم میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ، میٹھی زبان استعمال کرتے ہیں دکانوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہوئے، اور مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے سب سے بہترین مصلی، پہلی صف کے مصلی ہیں مسجد میں آ کر کے، لیکن گھر کے معاملات بڑے ٹیڑھے ہیں، بیوی سے کبھی بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، شیخ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، وقت بھی زیادہ ہوا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں شریعت کہتی ہے دنیا تمہارے اخلاق کی گواہی دے نہ دے، دنیا تمہارے اخلاق کی گواہی دے نہ دے، تمہارے دوست کہیں کہ آدمی بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، مسجد میں جا کر کے مسجد کے مصلی کہیں کہ آدمی بڑے اچھے کردار کا مالک ہے کہ پہلی صف میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کے کردار کے جانچنے کا ایک پیمانہ یہ ہے، آپ کے اخلاق کے جانچنے کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ تم اس وقت تک اخلاق والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے حسن سلوک سے اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی گواہی نہ لے لو۔ جس دن آپ کی بیوی آپ کے کیریکٹر کی گواہی دے دے کہ آپ کردار والے ہیں، اخلاق والے ہیں، اس دن سمجھ جانا کہ واقعتاً آپ اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ جس دن آپ کی اولاد گواہی دے دے کہ آپ اخلاق والے ہیں، کردار والے ہیں، تو سمجھ جانا کہ آپ اخلاق کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ پیارے بھائیوں، بڑی ضرورت ہے اس کی۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے توحید بڑی اہم شے تھی، لیکن توحید کے بعد آپ نے فرمایا میں اخلاق کو سدھارنے کے لیے آیا۔ اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ آپ با اخلاق بن کر کے دیکھیں، دنیا آپ کے قدم بوس ہوگی، بڑے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے زیر ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صاحب اخلاق بنائے۔ رب العالمین ہمارے اخلاق اس قدر پستہ ہیں، رب العالمین اس میں ہمیں سدھارنے کی اور سدھار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن لوگوں نے اس طرح کی مجلسیں سجائی ہیں، قائم کی ہیں، رب العالمین انہیں مزید توفیق دے کہ اس طرح لوگوں کے دلوں کو توحید سے منور کرتے رہیں۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔